بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 16 15 سطری مصحف کے اعتبار سے سورہ الکہف چل رہی ہے اور یہ صورت مکی ہے، تقریباً 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں یہ بتانا کہ دنیاوی فتنوں سے کیسے حفاظت ہو۔ اس کے مضامین ہیں قرآن، دنیا کی چیزیں، آزمائش ہیں، اور اس میں پھر قصے ہیں۔ مثلا اصحاب کہف کا قصہ جو عقیدے کی آزمائش بتاتا ہے، 2 باغوں کا مالک مال کی آزمائش بتاتا ہے، ابلیس و ظالم لوگ، ابلیس تو ہر آزمائش میں ہے، موسیٰ و خضر علیہم السلام، علم کی آزمائش ہے یہ، اور ذوالقرنین اقتدار کی، پاور کی آزمائش ہے، اور آخری میں ہدایات۔ ہر قصے کے بعد اللہ نے ہدایات دی ہیں کہ اس آزمائش کو کیسے فیس کیا جائے۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے 4 اشارات۔ آخر میں ان 4 میں سے ایک کا اشارہ بطور اینکر دیا گیا ہے تاکہ ہر صفحے سے کم از کم ایک اشارہ تو یاد رہے اور صورت سے مانوسیت ہو یا صورت سے فرینڈشپ ہو، دوستی ہو۔ ہر صفحے پر اس اشارے کو لال رنگ میں دیا گیا ہے۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلے 5 صفحات۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو پھر اپنی بات یاد دلائی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ آئندہ پوچھنے پر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ پھر دونوں ایک بستی پہنچے، وہاں خضر نے ایک گرتی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ نے کہا مزدوری کیوں نہ لی؟ جدا ہوتے ہوئے خضر نے حقیقتیں بتائیں۔ کشتی میں عیب اس لیے کیا کہ کشتی مسکینوں کی تھی اور بادشاہ ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے والدین مؤمن تھے، وہ انہیں کفر وغیرہ میں مبتلا کر سکتا تھا۔ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اسے تعمیر کیا تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا میں نے۔ مشرکین مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے ان کے بارے میں تفصیل بتائی۔ تو یہاں سے یہ آخری قصہ ہے اقتدار کی آزمائش کا۔ اللہ نے ذوالقرنین کو زمین میں طاقت اور وسائل دیے۔ وہ مغرب کی سمت چلے تو ایک قوم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ پھر وہ مشرق کی سمت چلے تو ایسی قوم ملی جن کے پاس سورج سے بچاؤ کا کوئی سامان نہ تھا۔ پھر 2 پہاڑوں کے بیچ ایک اور قوم سے ملے جس نے ایک دیوار بنانے کی درخواست کی تاکہ وہ یاجوج و ماجوج کے ظلم سے بچ سکیں۔ ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد سے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ یاجوج و ماجوج کے لیے اس دیوار کو پار کرنا یا توڑنا ممکن نہ رہا۔ ذوالقرنین نے اس دیوار کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ اب ہے آخری میں ہدایات۔ قیامت کے دن کافروں کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی۔ یہ کافر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز بناتے تھے۔ قیامت کے دن وہ لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے جو دنیا میں غلط راہ پر تھے مگر خود کو نیک سمجھتے رہے اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا۔ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر جیسی سیاہی بھی ناکافی ہے۔ اے نبی کہیے کہ میں ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ جو رب سے ملنا چاہے تو نیک عمل کرے اور شرک سے بچے۔ اب ہم لیتے ہیں سورہ مریم کو۔ سورہ مریم بھی مکی صورت ہے اور تقریباً 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ سورہ مریم کے مقاصد ہیں توحید، کہ اللہ کو اولاد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کی روشنی میں۔ والدین کو تعلیم کہ اولاد کس لیے، جیسے زکریا و اسماعیل علیہ السلام کا رویہ۔ بچوں کو تعلیم کہ والدین کا احترام کس طرح ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں ہے۔ اور رسالت، اللہ کے انعامات خاص کر انبیاء پر۔ تو اس میں اولاد کا، والدین کا اور بچوں کا بڑا ذکر ہے۔ اس کے مضامین ہیں زکریا و یحییٰ، مریم و عیسیٰ، ابراہیم و دیگر انبیاء علیہم السلام، مشرکین کے شبہات اور قیامت۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ مریم کو۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے میں اللہ سے ایک نیک اور اللہ کے پاس پسندیدہ وارث کے لیے دعا کی۔ اللہ نے زکریا کو یحییٰ نامی بیٹے کی بشارت دی۔ انہیں تعجب ہوا کہ بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے معمولی بات ہے، اور زکریا کو یہ نشانی دی کہ تم 3 راتیں بات نہیں کر سکو گے۔
یحییٰ کو کتاب تھامنے کا حکم ہوا اور ان کو بچپن میں ہی حکمت، رحمت اور پاکیزگی عطا کی گئی۔ وہ والدین کے یعنی زکریا علیہ السلام اور ان کی بیگم کے فرما بردار اور متقی تھے۔ ان پر پیدائش، وفات اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن سلامتی رہی۔ مریم علیہ السلام عبادت کے لیے گوشہ نشین ہوئی، جہاں فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور انہیں پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی۔ مریم نے تعجب کیا کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے معمولی بات ہے اور لوگوں کے لیے نشانی ہے، اور پھر مریم حاملہ ہو گئیں۔ مریم کو ولادت کا درد کھجور کے تنے کے پاس لے آیا اور انہوں نے اپنی اس حالت پر غم کا اظہار کیا تو فرشتے نے تسلی دی، پانی کی موجودگی کی خبر دی اور کھجور کے تنے کو ہلانے کا حکم دیا تاکہ تازہ کھجوریں گریں۔ تو یہ ہوئے صفحات 1 سے 5 اور ان کے اشارات ہیں خضر، ذوالقرنین، جہنم، زکریا، مریم۔ خضر، ذوالقرنین، جہنم، زکریا، مریم۔ جوڑنے والے جملے ہیں خضر اور ذوالقرنین سے سبق لو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے زکریا کو یحییٰ اور مریم کو عیسیٰ دیا معجزاتی طور پر۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 6 سے 10۔ اے مریم علیہ السلام، کھاؤ پیو اور کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ میں نے نظر مانی ہے۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹیں تو لوگوں نے الزام لگائے۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس بچے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب و نبوت دی، بابرکت بنایا اور مجھے نماز، زکوٰۃ اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہی عیسیٰ کی حقیقت ہے جس میں لوگ شک میں ہیں۔ اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اس کے باوجود مختلف گروہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، پس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ منکرین کو حسرت والے دن سے ڈراؤ، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتوں کی عبادت سے روکا، توحید کی دعوت دی، شیطان کی عبادت سے روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر ان کے والد نے بات نہ مانی اور ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے، اپنی قوم سے اور ان کے شرک سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے اور ان پر دیگر احسانات کیے۔ موسیٰ ہمارے پسند کیے ہوئے بندے اور رسول و نبی تھے۔ اللہ نے موسیٰ کو قربت عطا کی اور ہارون کو نبوت سے نوازا علیہ السلام۔ اسماعیل وعدے کے سچے نبی تھے، گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنے والے تھے۔ ادریس بھی ایک سچے اور عالی مقام نبی تھے۔ ان نبیوں پر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور یہ اللہ کے پسندیدہ تھے۔ جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے تو سجدہ کرتے۔ ان انبیاء کی نسلوں میں برے جانشین نکلے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، ایسے لوگ سزا پائیں گے۔ البتہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان کے ساتھ نیک کام کیے تو ان کے لیے جنت ہے، وہاں ان کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ فرشتوں کا اترنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہی سب کا رب ہے، بس اسی کی عبادت پر جمے رہیں۔ انسان کہتا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوگا؟ اسے یاد نہیں کہ پہلی بار بھی ہم ہی نے اسے پیدا کیا۔ ہم سارے جن و انس کو جمع کریں گے جہنم کے پاس، اور سرکش لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور متقین کو نجات دی جائے گی۔ کفار اپنی مجلسوں کو بہتر قرار دیتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بھی کئی خوشحال بستیاں ہلاک کی گئیں۔ اصل میں گمراہوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، پھر دنیا یا آخرت میں ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ ہدایت یافتہ کو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کے پاس نیکیاں ثواب و بدلے کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ کافر کہتا ہے کہ اسے مال و اولاد سے نوازا جائے گا، بلکہ اسے تو بڑھا کر عذاب دیا جائے گا۔ کافر لوگ عزت و قوت کے لیے معبودوں کو اپناتے ہیں، لیکن وہ معبود ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ مشرکین کو شیاطین بہکاتے رہتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن متقین کو جمع کریں گے اور مجرمین کو جہنم کی طرف ہانک دیں گے۔ اس دن کسی کے پاس شفاعت کا اختیار نہ ہوگا۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں، جو نہایت ہی بھاری بات ہے۔ ہر ایک اللہ کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ تو یہ ہوئے صفحات 6 سے 10 اور ان کے اشارات ہیں عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل، دوسری دعوے۔ عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل، دوسری دعوے، اور جوڑنے والے جملے ہیں عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل وغیرہ بھی اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے دوسری زندگی کا انکار کیا اور غلط دعوے کیے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ سورہ مریم کا باقی حصہ ہے۔ ایمان و عمل صالح والوں کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ قرآن آسان ہے بشارت سنانے اور ڈرانے کے لیے، تو سن لو، ورنہ نافرمان بستیوں کو تو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ یہاں سے شروع ہوتی ہے
اور یہ مکی صورت ہے، سن 12 سے 13 نبوی سال کے درمیان میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں توحید، رسالت، آخرت، یعنی مکی صورتیں جس میں توحید ہے، ایک طرف اللہ کی توحید، دوسری طرف شرک کا رد، رسالت ہے تو اس میں انبیاء کی رسالت کا پروف، اور دوسری طرف اعتراض کرنے والوں کے جوابات، آخرت ہے تو جہنم جنت کا تذکرہ ہے، یا پھر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، اسی طرح تسلی ہے وغیرہ۔ یہ اسٹینڈرڈ فیچرز ہیں مکی صورتوں کے۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ قرآن رحمت ہے اور کفر میں بدبختی و بربادی ہے، اور اس میں اللہ کی مدد و رہنمائی ہے داعیوں کے لیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ مختلف علماء نے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں، اصل میں ہر صورت کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مضامین کی طرف۔ قرآن رحمت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی، ان کا بچپن بتایا گیا، فرعون کو دعوت، جادوگروں سے مقابلہ اور ان کا ایمان، سامری کا گمراہ کرنا، قیامت کے حالات، آدم و ابلیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت۔ تو اس میں 2 سے 5 تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ۔ قرآن مشقت کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ نصیحت ہے جو زمین و آسمان کے خالق کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ انسان کی ہر بات کو اللہ جانتا ہے، وہی معبود ہے، اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی، وہاں پہنچے تو رب کی جانب سے ندا دی گئی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ وہاں اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا کی، توحید، عبادت اور نماز کا حکم دیا، اور بتایا کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ عصا کا معجزہ عطا کیا جو ایک بڑا سانپ بن جاتا تھا، روشن ہاتھ کا معجزہ بھی عطا کیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ موسیٰ نے دعا مانگی اور بھائی ہارون کو بھی ساتھ کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعائیں قبول فرمائیں اور موسیٰ کو اپنے پچھلے احسانات بھی یاد دلائے۔ مثلا کہا کہ میں نے تمہاری والدہ کو حکم دیا تھا کہ وہ تمہیں حفاظت کی خاطر دریا میں ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا۔ پھر تمہاری بہن نے تمہیں ڈھونڈا، اور اس طرح میں نے تمہیں تمہاری والدہ سے ملا دیا۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نرمی سے دعوت دو۔ دونوں نے فرعون کے ظلم کا اندیشہ ظاہر کیا تو اللہ نے تسلی دی۔ تم دونوں فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کرو، بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرو اور بتا دو کہ ہم رب کی نشانی کے ساتھ آئے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ سے رب کے بارے میں پوچھا تو موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کی۔ پھر اس نے گزشتہ قوموں کے بارے میں سوال کیا۔ موسیٰ نے بتایا کہ ان قوموں کا علم تو اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اسی اللہ نے زمین بنائی، راستے بنائے، پانی برسایا، رزق کا انتظام کیا، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فرعون نے ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جھٹلایا اور انکار کیا، اور موسیٰ کے معجزات کو جادو کہہ کر مقابلے کا چیلنج دیا۔ پھر مقابلے کے دن فرعون پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ مقابلے سے پہلے موسیٰ نے مخالفین کو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون پر علیہم السلام جھوٹے الزام لگائے۔ بہرحال موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے محسوس ہونے لگیں تو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، تو اللہ نے انہیں عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ اب جادوگروں کا جادو بیکار ہو گیا اور سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے موسیٰ پر جھوٹا الزام لگایا اور جادوگروں کو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے سخت سزا کی دھمکی دی، مگر جادوگر ایمان پر ڈٹ گئے اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود وہ حق پر جمے رہے۔ آخرت میں مجرم کے لیے جہنم ہوگی اور ایمان و عمل صالح والے کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ تو یہ ہیں صفحات 11 سے 15 اور ان کے اشارات ہیں قرآن، موسیٰ، فرعون، جادوگر۔ قرآن، موسیٰ، فرعون، جادوگر، اور اس کو جوڑنے والے جملے ہیں۔ قرآن میں موسیٰ اور فرعون کے واقعات بار بار آئے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ پر جادو کا الزام لگایا جبکہ جادوگر اسلام لائے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ جب فرعون سرکشی پر اڑا رہا تو اللہ نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت پیچھا کیا لیکن وہ سب ڈوب کر برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے، سرکشی پر سخت سزا کی دھمکی دی اور توبہ، ایمان و عمل صالح پر اپنی بخشش کا اعلان کیا۔ موسیٰ جبل طور پر اللہ کی رضا کی خاطر قوم سے پہلے پہنچ گئے تو اللہ نے بتایا کہ تمہاری قوم ایک آزمائش کا شکار ہوئی ہے اور سامری نے انہیں بھٹکا دیا ہے۔
موسیٰ غصے اور افسوس کے ساتھ قوم کے پاس لوٹے اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا کر خوب تنبیہ کی۔ قوم نے سامری کی چال کا تذکرہ کیا کہ کیسے اس نے انہیں بہکایا تھا اور بچھڑے کی عبادت میں مبتلا کر دیا تھا۔ موسیٰ کی غیر موجودگی میں ہارون بھی قوم کو سمجھا چکے تھے اور کفر و شرک سے روک چکے تھے، لیکن قوم نے نہ مانا۔ موسیٰ ہارون پر ناراض ہوئے کہ قوم کو گمراہی سے کیوں نہیں روکا۔ ہارون نے بتایا کہ انہیں قوم میں مزید اختلاف پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ موسیٰ کو سامری نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی خفیہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے یہ حرکت کی ہے، تو موسیٰ نے سامری کو سزا سنائی اور اس کے بنائے ہوئے بچھڑے کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بتایا کہ حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ اقوام کے واقعات آپ کو ہم نے بتائے ہیں اور ہم ہی نے آپ کو قرآن دیا ہے۔ اس سے منہ موڑنے والا قیامت میں گناہوں کا بڑا بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ سور پھونکے جانے کے دن مجرمین بڑی بری حالت میں ہوں گے، کانا پھوسی کر رہے ہوں گے کہ دنیا میں 10 دن رہے تھے یا 1 دن۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے کہ اللہ انہیں ہموار میدان بنا دے گا۔ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے سکے گی، اس لیے کہ اللہ ہی کے پاس علم ہے کہ کون کیسا تھا۔ ایمان و عمل صالح والوں کو ظلم کا ڈر نہ ہوگا۔ ہم نے قرآن میں مختلف وعیدیں بیان کی تاکہ لوگ ڈریں۔ اے نبی، وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اسے حاصل کرنے کی جلدی نہ کریں اور علم میں زیادتی کی دعا کریں، یعنی رب زدنی علما۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے ابلیس کو آدم کا دشمن قرار دیا اور آدم کو محتاط رہنے کو کہا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدم کو اللہ کی نافرمانی پر ابھارا۔ آدم نے توبہ کی جسے اللہ نے قبول فرما لیا اور سب کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ بتا دیا کہ تم سب آپس میں دشمن رہو گے، البتہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والا گمراہ یا بدبخت نہ ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کی زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے اور اللہ کی آیتوں کو بھلا دینے پر وہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ گزشتہ قوموں کی ہلاکت میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر اللہ کی طے شدہ بات اور مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا۔ اب یہاں سے ہدایات ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، دن و رات اللہ کی تسبیح و تعریف کرو، دوسروں کے عیش کی طرف مت دیکھو، اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، رزق کی فکر مت کرو، رزق ہم دیں گے۔ قرآن کے آنے کے باوجود منکرین نشانی کا سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ ان لوگوں کو رسول اور کتاب بھیجنے سے پہلے ہلاک کر دیتا تو کہتے کہ اے اللہ تو نے رسول اور کتاب کیوں نہ بھیجی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تھوڑا انتظار کر لو، جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20 اور ان کے اشارات ہیں نعمتیں، سامری، قیامت، آدم علیہ السلام اور ہدایات۔ نعمتیں، سامری، قیامت، آدم اور ہدایات، اور جملے ہیں اس کے بنی اسرائیل کو بہت نعمتیں ملیں پھر بھی وہ سامری کے دھوکے کا شکار ہو گئے۔ قیامت کو یاد رکھو، آدم و ابلیس کے واقعے سے سبق لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرو۔ تو یہ ہے 16واں پارہ جس کے اشارات اور مضامین یہاں پر ہیں، اور سورہ کہف کا باقی حصے میں ہے موسیٰ و خضر کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ اور آخرت کا ذکر، اور سورہ مریم میں ہے زکریا و یحییٰ، مریم و عیسیٰ، ابراہیم و اسماعیل وغیرہ علیہم السلام، اور آخر میں آخرت و توحید۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے قرآن، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، موسیٰ، فرعون، جادوگر، سامری، اور آخر میں آخرت و رسالت، خاص کر آدم علیہ السلام کا ذکر، اور ہدایات۔ تو قرآن، موسیٰ علیہ السلام کے قصے، آخرت و رسالت، ہدایات۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔